السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے 9 اور 10 محرم الحرام، کربلا کی مکمل داستان اور روحانی پیغام۔ آج کا دن عام دن نہیں، یہ محرم الحرام ہے، وہ مہینہ جس کا چاند طلوع ہوتے ہی کائنات کے درد جاگ اٹھتے ہیں، دلوں میں سوز اتر آتا ہے اور فضائیں یا حسین کی صدا سے گونجنے لگتی ہے۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں، یہ تاریخ ہے وفا کی، قربانی کی، صبر کی اور اسلام کی سربلندی کی۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں وقت کی اس ریت پر جہاں 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین نواسہ رسول اپنے خاندان اور باوفا ساتھیوں کے ساتھ دین محمدی کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا اور گناہوں کا وبال بھی شدید ہے۔ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشوراء انبیاء کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر اسی دن کربلا میں نواسہ رسول نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندگی بخشی۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا۔ کوفہ کے لوگ بڑے جذباتی اور پرجوش تھے، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا گیا تو خوف اور دھوکہ چھا گیا۔ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جس شہر نے وعدے کیے تھے وہی شہر خاموش تماشائی بن گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین کو خبر ملی کہ کوفہ اب وفادار نہیں رہا، لیکن امام نے سفر نہ روکا، کیونکہ یہ سفر صرف کوفہ کا نہیں تھا، یہ سفر حق اور باطل کے فرق کا تھا، یہ سفر ایک نظریے کی حفاظت کا تھا، یہ سفر قربانی، صبر اور صراط مستقیم پر چلنے کا تھا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت اور قریبی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، ہم حق پر ہیں اور میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ بنجر زمین نہر فرات کے کنارے اب تاریخ کا سب سے مقدس مقام بننے جا رہا تھا۔ یزیدی لشکر نے راستہ روکا
پانی بند کر دیا۔ ماؤں کی گودوں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ خیموں میں آہیں تھیں، سسکیاں تھیں، لیکن حسین کے چہرے پر صبر تھا، وقار تھا، یقین تھا۔ امام نے بار بار دعوت اصلاح دی، یزیدیوں کو قرآن کی آیات سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں یاد دلائیں، لیکن دوسری طرف صرف خاموشی، تلوار اور سازش تھی۔ 9 محرم کی رات کربلا کے خیموں میں چراغ جل رہے تھے، لیکن یہ روشنی دنیا کی نہیں تھی، یہ آخرت کی تیاری کی روشنی تھی۔ امام حسین نے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ گل کروایا، فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن مجھے چاہتا ہے تمہیں نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، کوئی ایک نہ ہٹا، ہر ایک نے وفا کی مثال بننا پسند کیا۔ حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت حبیب ابن مظاہر اور امام کے دیگر جانثار ساتھی سب نے کہا جان دیں گے مگر تنہا نہ چھوڑیں گے۔ یہ رات نوافل، تلاوت، ذکر خدا اور آنسوؤں کی رات تھی۔ کبھی حضرت زینب دعا مانگتیں، کبھی حضرت سکینہ امام کے قریب آتیں، کبھی اصغر کی سسکیاں اٹھتیں۔ یہ رات بندگی اور شہادت کی آخری تیاری کی رات تھی۔ عاشوراء کی صبح کربلا کی زمین سرخ ہونے کی تھی، آسمان بھی اداس تھا، فرشتے خاموش تھے۔ نماز فجر کے بعد امام نے صفیں درست کیں اور دشمن کو آخری بار حق کی طرف بلایا، لیکن جواب میں صرف تیر آئے۔ پھر شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے امام کے جوان بیٹے علی اکبر، جن کی آواز نبی جیسی تھی، جن کا چہرہ روشنی جیسا تھا، جب وہ شہید ہوئے، امام نے لاشے کو سینے سے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے، تیری شہادت سے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے، جن کی عمر 13 برس تھی لیکن جذبہ شہباز جیسا تھا۔ پھر حضرت عباس علمدار وفا، جو پانی لینے نکلے لیکن خود پیاسے شہید ہو گئے۔ امام ہر شہید کے لاشے کو خود لاتے اور اپنے ہاتھوں سے دفناتے۔ یہ درد، یہ صبر صرف حسین کا وصف تھا۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے، خواتین بچ گئیں، بچے اور ایک تنہا سوار حسین، جس نے خود کو میدان میں پیش کیا، تلوار چلائی، نیزے روکے، لیکن آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب نواس رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خنجر چلا اور زمین پر خون بہا۔ کربلا ختم نہ ہوا تھا، یہ تو ایک آغاز تھا۔ امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔
حضرت زینب جن کی عظمت کربلا کے بعد مزید بلند ہوئی، انہوں نے درباروں میں کلمہ حق بلند کیا، یزید کے سامنے خطبہ دیا، اے یزیدو، تم سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ ہرگز نہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اب وقت ثابت کرے گا کہ حق کیا ہے۔ حضرت زینب نے کربلا کے پیغام کو امت تک پہنچایا۔ انہوں نے اس سانحہ کو صرف ماتم نہیں، پیغام حیات بنا دیا۔ پیارے ناظرین کرام، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ دین صرف باتوں سے نہیں بچتا، عمل اور ایثار سے بچتا ہے۔ جب وقت کا یزید سامنے ہو تو حسین بننا ہی پڑتا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ حق کے قافلے کو بظاہر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انجام میں فلاح اسی کی ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف حسینیوں کو آتا ہے۔ آج کی دنیا میں کربلا کی روشنی ہمیں آج کے یزیدی نظاموں کو پہچاننا ہوگا۔ جہاں عدل دب جائے وہاں حسین کی صدا بلند کرنی ہوگی۔ جہاں دین کی تعلیم کمزور ہو وہاں حضرت عباس جیسے محافظ بننا ہوگا۔ جہاں عورت کو کمزور سمجھا جائے وہاں زینب کا کردار زندہ کرنا ہوگا۔ کربلا ہمارے لیے صبر، قربانی، وفا، عزت، غیرت اور حیا کا مکمل درس ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزے رکھنا سنت، خصوصاً 9 اور 10 محرم کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو یادگار بناتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، استغفار، دعائیں، درود شریف، ماتم نہیں، فہم کربلا ہونا چاہیے، اشک نہیں، شعور کا چراغ ہونا چاہیے۔ آخر میں ناظرین کرام مل کر یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں حسین جیسا صبر عطا فرما، عباس جیسی وفا، زینب جیسی جرأت اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے جینا سکھا اور مرنا بھی دین کے لیے نصیب فرما۔ اے حسین، آپ نے سر کٹوا دیا مگر سجدہ نہ چھوڑا، آپ کا یہ سجدہ آج بھی زندہ ہے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے پیغام کے وارث ہیں۔ ہمیں زندہ دل بنا اور ہمیں کربلا کی روح کو سمجھنے میں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔